السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، وہ ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن وہ خود خدا کو بھی نہیں مانتا تھا۔ بچپن سے پڑھائی میں لائق، عام امریکی نوجوانوں کے برعکس سنجیدہ علمی انسان تھا۔ محض 27 برس کی عمر میں پی ایچ ڈی کر کے یونیورسٹی میں پڑھانے لگا۔ اس کا نام جیفری لنگ تھا۔ پھر کیا ہوا کہ 40 برس کی عمر کے بعد ایک بار بار آنے والے خواب سے متعلق عجیب و غریب واقعات کے بعد اور بہت جستجو، تحقیق اور برسوں مطالعے کے بعد اسلام لے آئے۔ اسلام لا چکے تو نمازوں کی فکر ہوئی۔ سب نمازیں وقت پہ ہوتی، مگر فجر کا معاملہ ٹیڑھا تھا۔ 46 برس سے 7 بجے اٹھنے کی عادت تھی، 5 بجے کیسے جاگتے؟ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے الارم والی گھڑیاں لی۔ ایک گھڑی سب سے پہلے وقت پر الارم لگا کر سرہانے کے میز پر رکھ ہوتی، دوسری 5 منٹ بعد کے الارم پر سیٹ کر کے چند قدم دور ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی ہوتی، تیسری واش روم کے دروازے کی دہلیز پر۔ پہلا الارم سوئے سوئے ہاتھ مارنے سے بند ہو جاتا، دوسرے کو بستر سے نکل کر بند کر کے واپس آ کر لیٹ جاتا، تیسرے الارم پہ واش روم کے دروازے تک چل کر جانے سے نیند اڑ جاتی، اور اکثر وقت یہ وضو بھی ہو جاتا اور نماز بھی۔ میں نے یہ کتاب بار بار پڑھی، ہر بار مجھے خود پر اپنی نادانی پر رونا آیا۔ اسلام کی جس نعمت کو ڈاکٹر جیفری لنگ نے اتنے سالوں کی جد و جہد کے بعد حاصل کیا، وہ ہماری جھولی میں اللہ تعالیٰ نے پہلی سانس سے پہلے ہی ڈال دی تھی کہ ہمارے والدین الحمدللہ مسلمان ہیں۔ فجر کی نماز کی جس نعمت کو پانے کے لیے ڈاکٹر جیفری کو اتنی محنت کرنا پڑی، ہمارے لیے وہ نعمت روز باہیں پھیلائے دہلیز پہ آتی ہے۔ ڈاکٹر جیفری کو جگانے والا کوئی نہ تھا، ہمارے والدین باری باری محبت سے ہمیں جگانے آتے ہیں۔ ڈاکٹر جیفری کے علاقے میں کوئی مسجد نہ تھی کہ اذان کی آواز سے آنکھ کھلتی۔ ہمارے گھر کے پاس بہت ساری مسجدیں ہیں جن کے مؤذن باری باری پکارتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، مگر عجیب بات ہے کہ ہمارے لیے فجر کی نماز بھی بہت مشکل ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح وہ لکھتا ہے کہ جب سے ابا گئے ہیں مجھے قبرستان سے ایک عجیب سی انسیت محسوس ہونے لگی ہے۔ میں ہمیشہ تیز ڈرائیونگ کرتا ہوں، بہت تیز، یا آپ رف بھی کہہ سکتے ہیں۔ نوجوانی سے عادت پڑ گئی تھی، سو اب تک قائم ہے، لیکن جب بھی راستے میں سڑک کنارے اس قبرستان کی حدود شروع ہوتی ہے، میرے پاؤں بریک پر جا پڑتے ہیں، میری گاڑی کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے۔ اگر ٹریفک کا زور نہ ہو تو میں وہاں بہت دیر تک رکنا چاہوں، لیکن پیچھے والی گاڑی کا زوردار ہارن مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے، اور یوں قبرستان کی حدود شروع ہو کر ختم بھی ہو جاتی ہے۔ بچپن میں جب ہم دادوں کے گھر جاتے تھے تو راستے میں ایک بڑا قبرستان پڑتا تھا۔ ابا ہمارا ہاتھ تھامے زور زور سے السلام علیکم یا اہل القبور پڑھتے اور تیز تیز قدموں سے گزر جاتے تھے۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو لوگ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں سلام کیوں کرتے ہیں۔ یہ تو اس وقت سمجھ آئی جب ایک دن ابا انتقال کر گئے اور میں ان کا تابوت اپنے کندھے پر تھامے اسی قبرستان میں دفنانے چلا آیا۔ اب مجھے پتہ لگ گیا ہے، یہ جو لوگ قبروں میں چلے جاتے ہیں بہت چالاک ہوتے ہیں، یہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ میں بھی اب السلام علیکم یا اہل القبور پڑھتا ہوں۔ میرے ابا جی
جو اسی قبرستان میں دفن ہیں، ان کو میرا سلام پہنچ جاتا ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ پتہ نہیں ابا جواب دیتے ہیں یا نہیں۔ یہاں میرا یقین کچھ ڈگمگا جاتا ہے۔ میرے اندر کا پچھتاوا اور ضمیر کی چبھن دونوں اس یقین کو ٹھوکر مارنے لگتے ہیں۔ میرا ہمیشہ دل کرتا تھا کہ میں ابا کی قبر پر جاؤں اور بہت دیر تک وہاں رہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب کرنے والی کال آئے نہ کوئی تنگ کرنے والی یاد آئے۔ سو آج میں شام ڈھلے آفس کے بعد یہاں آ گیا ہوں۔ بیگم بچوں کے ساتھ میکے رہنے گئی ہے، اس لیے آج مجھے کب آئیں گے یہ والے میسج کی کوئی ٹینشن نہیں۔ آج جمعرات کی شام ہے، کئی قبروں پر ننھے ننھے دیے ٹمٹما رہے ہیں، تازہ گلاب کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی ہے۔ ابا کی قبر سے چند قدم آگے والی قبر پر ایک شخص اپنے ساتھ آئے ملازم کو ڈانٹ رہا ہے۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تم نے ہر روز یہاں آ کر صفائی کرنی ہے تو یہ گرد مجھے کیوں نظر آ رہی ہے؟ ہڈ حرام ہو گئے ہو تم۔ اور وہ جو روز پلانٹ لگانے کا کہا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ توبہ، جھاڑ جھنگار اتنا ہے کہ قبر کی مٹی تک نظر نہیں آ رہی۔ یہ وہ مالک صاحب کہہ رہے تھے۔ اس کا ملازم سر جھکائے کھڑا ہے، اس کے چہرے پر صاف لکھا ہے کہ اگر اس کو روزی روٹی کے چھن جانے کا ڈر نہ ہوتا تو یہ ملازم کہہ دیتا، صاحب جی یہ قبر میری ماں کی نہیں آپ کی ماں کی ہے۔ جب آپ بلا مقصد یہاں وہاں گھنٹوں گاڑی دوڑا سکتے ہیں تو منٹ دو منٹ کے لیے آ کر اپنی ماں کی قبر کی سیاہ ٹائلوں پر کپڑا کیوں نہیں لگا سکتے؟ خیر جانے دیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنے ابا کی قبر کے بیچ ابا کے پسندیدہ مروا کے پھول اور اطراف میں سرخ گلابوں کی بال لگوائی ہے۔ کیا پیارا نظارہ ہے میرے ابا کی قبر کا۔ اب سوچتا ہوں کاش میں نے ابا کی پسند کا ان کی زندگی میں بھی خیال کیا ہوتا۔ ان کو مروا کے پھول بہت پسند تھے۔ میں نے دنیا جہاں کے پودوں کی کلیکشن اپنے لان میں اکٹھی کر رکھی تھی، لیکن بس مجھے ان مروا کے پھولوں سے چڑ تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی پھول ہے؟ چنا منا سا، ہاتھ لگے تو فشوں، ناک پر زور دو تب جا کر خوشبو محسوس ہو۔ سو ابا کہتے رہتے لیکن میں ٹال دیتا۔ ایک مروا ہی کیا، شاید مجھے ابا سے ہی چڑ تھی۔ ایک تو ان کا نام تھا اللہ دتا محمد، مطلب اللہ دتا۔ آپ خود سوچئے یہ نام میں اپنے نام کے ساتھ لگا سکتا ہوں؟ اف، سوچوں میں بھی نہیں۔ سو میں نے میٹرک کے فارم سے لے کر شناختی کارڈ اور پاسپورٹ تک اپنا نام فیاض محمد ہی لکھوایا۔ ابا نے کبھی کوئی اعتراض نہ کیا، کرتے بھی کس سے جب جوان بیٹے ان کے نام اور ان کے وجود کے ساتھ چمٹی ہوئی ایک عدد بیساگی دونوں سے خار کھاتے تھے۔ ابھی پچھلے سال دسمبر ہی کی بات ہے، میرے دوست میرے نئے بنگلورز پر اکٹھے ہوئے تو نہ جانے کیسے سرونٹ کوارٹر سے ابا نکل کر لان میں آ گئے۔ شاید انہیں کسی چیز کی ضرورت تھی، لیکن میرا غصہ اپنی انتہا پر پہنچ گیا۔ گل خان، گل خان، میں گلا پھاڑ کر چلایا۔ میں نے اس کی ڈیوٹی ابا کی طرف ہی لگائی تھی کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نہ آنے پائیں، اور وہ پتہ نہیں کہاں مر گیا تھا۔ ابا کے یوں سامنے آنے سے میری اچھی خاصی سبکی ہو گئی تھی، یعنی بے عزتی۔ پھر جب ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں توجہ اور گرم کمرے دونوں کی اشد ضرورت ہے تو میں بادل نخواستہ انہیں اپنے کمرے کے ساتھ والے روم میں لے آیا۔ سرونٹ کوارٹر میں گیس کا کنیکشن دیا ہی نہیں میں نے، اور وہاں الیکٹرک ہیٹر لگوانے کا مطلب ہے بجلی کے بل میں ہزاروں روپے کا اضافہ۔ اسی لیے یہی مناسب لگا۔ ابا نے بولنا کم کر دیا تھا، اس لیے نہیں کہ ان کو حد درجہ کمزوری ہو گئی تھی،
اس لیے کہ مجھ سمیت کسی کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ ان کی جوانی کی داستانیں سن پاتے، جب وہ ایک مہر ترین درزی تھے اور مسلم لیگ کے اکثر رہنماؤں کے کوٹ انہوں نے ہی سیے تھے۔ جس دن وہ فوت ہوئے وہ بھی کوئی عجیب دن تھا۔ اب سوچتا ہوں اس دن سردی زیادہ تھی یا میری بے حسی، سمجھ نہیں آتی۔ ابا کے کمرے کا ہیٹر خراب تھا اور ٹھیک کروانے کے لیے میں نے ملازم کو دے رکھا تھا، لیکن ملازم بھی مجھ سے سیکھ گئے تھے ابا کے کاموں کو اگنور کرنا اور سب سے پہلے بیگم صاحبہ کے کام کرنا۔ سو ان دنوں بھی یہی ہوا۔ ابا کے کمرے میں انتہا کی ٹھنڈ تھی۔ ان کے وجود پر پرانے واش اینڈ ویئر کے کپڑے اور ایک گھسا ہوا کمبل ان کی سردی دور نہیں کر سکتا تھا۔ سو ہیٹر کا سہارا لیتے رہتے تھے، لیکن جب یہ سہارا چلا گیا تو ابا بھی چلے گئے۔ صبح ملازم ان کے کمرے سے ناشتے کی ٹرے جو کہ واپس لایا اور ابا کے مرنے کی اطلاع دی۔ مکھن پر توس لگاتا میرا ہاتھ وہیں ٹھہر گیا اور شاید زندگی کی برکتیں اور خوشیاں بھی چلی گئی۔ جب سے ابا گئے ہیں روز یہاں ان کی قبر پر آتا ہوں، ان سے معافی مانگتا ہوں، پر ابا معاف نہیں کرتے۔ سو شاید اللہ بھی نہیں معاف کرے گا، اس لیے آج دوسرے بینک سے دیوالیہ ہوا ہوں۔ بنگلور بھی بیچنا پڑا۔ سردی بڑھ رہی ہے یہاں، اب اندھیرا گپ ہو چکا ہے اور سرد ہوائیں یہاں سے وہاں رواں ہیں۔ میں نے فقط ایک گرم چادر اوڑھ رکھی ہے۔ پتہ نہیں کیوں جب سے ابا گئے ہیں گرم کپڑوں اور خاص طور پر ہیٹر کے سامنے بیٹھنے سے وحشت سی آنے لگی ہے۔ کہیں کانوں میں ابا کی آواز گونجنے لگتی ہے، پتر فیاض وہ ہیٹر کب ٹھیک ہو کر آئے گا؟ پتر وہ تو کہہ رہا تھا تیرے کچھ گرم کپڑے فالتو ہو گئے ہیں۔ میں ابا کی قبر کی مٹی کو حسرت سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھ سے تو یہ مٹی اچھی رہی کہ ابا کے پورے وجود کو ڈھانپ لیا، اپنے اندر سمو لیا، جیسے ایک ماں اپنے بچھڑے بچے کو پا لینے پر اسے گود میں لے لیا کرتی ہے۔ ابا بہت اچھے انسان بنے، پر میں بدترین بیٹا تھا۔ ابا نے کپڑے سی کر اپنی انگلیاں زخمی کر لی اور میرے وجود میں اپنا خون پسینہ بھر کر مجھے بڑا کر دیا، لیکن میں انہی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لینے سے جھجکتاتا رہا۔ ابا ہر لمحہ میرا سہارا تھے جب مجھے چلنا نہیں آتا تھا، لیکن جب سے ابا کا گھٹنا فریکچر ہوا میں نے ایک دن بھی ابا کو سہارا نہیں دیا۔ ابا کے چہرے کی جھریوں میں بھی میرے لیے شفقت ہی تھی اور میرے تر و تازہ چہرے کے ہر نقش میں ابا کے لیے بے رخی۔ میں ابا کے ہاتھ سے کھاتا چھوٹے سے بڑا ہو گیا، لیکن جب ابا کے ہاتھوں میں راشا آیا تو میں اور میرے ہاتھ دونوں مصروف تھے پیسہ کمانے میں، بیوی بچوں میں، بس اپنی زندگی میں۔ گھر جاتا ہوں تو ابا کی قبر پر آنے کا جی چاہتا ہے۔ یہاں آتا ہوں تو میرے کمرے کے ساتھ والا کمرہ مجھے بلاتا ہے کہ وہاں ابا کی خوشبو، ابا کی سانسیں ہیں۔ ان سانسوں میں میرے لیے دعائیں اور پیار ہے، ان سانسوں میں اپنے ناخلف بیٹے کے لیے محبت اور شفقت ہے۔ میرے پاس کیا ہے؟ ابا کو دینے کے لیے کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں بچا میرے پاس۔ دینا چاہوں بھی تو نہیں دے سکتا، یہ منو مٹی آڑے آ جاتی ہے، ورنہ دل کرتا ہے کہ ایک بار، بس ایک بار ابا کو گلے سے لگا لوں، زور سے بھینچ لوں اور کہوں ابا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیں ابا، اور گھر چلتے ہیں واپس۔ اب وہ سب نہیں ہوگا، یعنی ابا نہیں اٹھیں گے اور میرے ساتھ نہیں چلیں گے۔ میں ہوں نا آپ کا جوان بیٹا، آپ کا سہارا بنوں گا، آپ کو بیساکھی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں ہوں نا، جو کام ہو جہاں جانا ہو مجھے بتائیں، بس یہ کم وقت مٹی آڑے آ رہی ہے، ورنہ ابا دیکھتے تو میں دونوں بازو واقع بیٹھا
یعنی اگر میرے ابا دیکھتے تو مجھے اپنے دونوں بازوؤں میں بٹھا لیتے، ورنہ ابا دیکھتے کہ میں ان کا بنا کتنا ادھورا، کتنا بے چین ہو گیا ہوں، ورنہ ابا مجھے ضرور دیکھتے کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سایہ دار درخت کو کاٹ ڈالا، سو مجھ سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں۔ تو یہ ساری کی ساری مٹی سامنے آڑے آ جاتی ہے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا ہو اور ان کی خدمت اور خوش سلوکی کے ذریعے جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو دوستو، ابھی وقت ہے اپنے والدین کی خدمت کریں اور جنت کو اپنے نام کریں۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔